أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. أقيموا الصلاة نماز قائم کرو، وآتوا الزکاة اور زکاة ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ دوستو، اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ یہ بالکل فری ہے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ یہ محض اسلامی چینل ہے۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں، اس میں آپ کا کچھ نہیں جاتا اور میرا بھلا ہو جائے گا۔ شکریہ۔ اسلام کی بنیادی 5 چیزوں میں سے زکوٰۃ بھی ایک اہم بنیاد ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے اور کس پر فرض ہوتی ہے اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، یہ ساری چیزیں میں ترتیب وار بیان کروں گا۔ شاید ایک ویڈیو کے اندر یہ مکمل نہ ہو سکے، ویڈیو پھر لمبی ہو جائے گی، پھر آپ پوری نہیں دیکھتے اور چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کسی کے پاس موجود ہے تو اس کے اوپر سال گزر جائے، یہ تو ہو گیا نصاب۔ وہ کون سے مال ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ سونا، گولڈ، چاندی اور مال تجارت اور نقد مال۔ سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی، وہ چاہے ڈالر کی شکل میں ہے، چاہے روپے کی شکل میں ہے، چاہے ریال کی شکل میں ہے، چاہے کسی بھی رائج الوقت سکہ کی شکل میں ہے، کسی ملک کی کرنسی ہے۔ نقد مال چاہے اس کے جیب میں ہے، چاہے اس کے صندوق میں ہے، چاہے اس کے بینک میں ہے، چاہے اس نے کسی کو بطور قرض دیا ہے اور اس قرض کی واپسی کی اس کو امید ہے، تو اس مال پر ان 4 مالوں میں سے اگر ایک مال بھی اس کے پاس اتنے نصاب کے ساتھ موجود ہے، یعنی اگر سونا ہے تو وہ 7.5 تولے ہو، اور اگر چاندی ہے تو وہ 52.5 تولے ہو، کہ نقد مال ہے تو وہ 52.5 تولے چاندی کے حساب سے اس کا حساب لگایا جائے گا کہ اتنا بنتا ہے کہ نہیں، اور مال تجارت ہے تو اس کا بھی اسی طرح حساب لگایا جائے گا کہ وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر بنتا ہے کہ نہیں۔ اگر بنتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ جب سے اس کے پاس مال آیا اس نے وہ تاریخ لکھ لینی ہے، اور 1 سال گزرنے کے بعد اس مہینے کی اس تاریخ کو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب اس کے اوپر ادا کرنا فرض ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اس کے پاس مال آیا ربیع الاول کے مہینے کے اندر، ربیع الاول کے مہینے کے اندر اس کے پاس مال آیا، یا اس نے تجارت شروع کی اور تجارت کا مال خریدا، وہ مال کسی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، جس قسم کی تجارت کر رہا ہے، جس پروڈکٹ کی وہ تجارت کر رہا ہے، اس کی خرید و فروخت کر رہا ہے، وہ پروڈکٹ جب اس نے خریدی بنیت تجارت تو اسی مہینے کی اسی تاریخ کو 1 سال کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ہم اس غلط فہمی کا شکار ہیں
کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ماہ رمضان کے اندر، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے مال کے اوپر سال گزرنے کے بعد، وہ سال کسی مہینے کے اندر جب پورا ہو جائے گا اسی مہینے کے اندر اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے، اور اس کے اوپر اس کو ادا کرنا لازم ہے۔ اس کے اندر تاخیر کرنے میں بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے تمام حضرات یہ چیز سمجھ لیں کہ جس طرح روزوں کے لیے ایک مہینہ رمضان المبارک کا اللہ رب العزت نے متعین کیا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آپ نے روزے رکھنے ہیں، اسی طرح حج کا مہینہ اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے کہ ذو الحجہ کے مہینے تم حج کرو گے، اس کے علاوہ حج ادا نہیں کر سکتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے روزوں کے لیے مقرر کیا ہے، لیکن زکوٰۃ کے لیے اللہ رب العزت نے کوئی مہینہ مقرر نہیں کیا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں رجب کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے۔ زکوٰۃ کا وہی مہینہ ہے، زکوٰۃ کا کوئی مہینہ اللہ کی طرف سے مقرر نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا مہینہ وہی تمہارے لیے ہے جس مہینے کے اندر تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے۔ تم مال کے مالک بنے ہو، جس مہینے کی جس تاریخ کو تم مالدار بنے ہو، تم ایک بزنس مین بنے ہو، اسی مہینے کی اسی تاریخ کو تمہارے اوپر ایک سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اور اس کو ادا کرنا تم پر فرض ہے۔ تو یہ چیزیں تو کلیئر ہو گئی کہ نصاب بھی کلیئر ہو گیا کہ نصاب کتنا ہے، 52.5 تولے چاندی ہے اس کے پاس، پھر بھی زکوٰۃ اس پہ اوپر فرض ہو جاتی ہے۔ 7.5 تولے سونا ہے، پھر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس نقد مال ہے، پھر بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، اور نقد مال بھی نہیں ہے، اور اس کے پاس مال تجارت ہے، مال تجارت اس کے پاس اتنا موجود ہے، اتنا مال یا اتنی پروڈکٹ اس کے پاس اس کے ذخیرے کے اندر موجود ہے، اس کے گوداموں کے اندر موجود ہے، جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر آتی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ یعنی کہ سال گزرنا ضروری ہے، سال گزرنے کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، پھر فور زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، بلکہ ایک سال گزرنے کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یہ بھی کلیئر ہو گیا، اور یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ کون سے مال پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سونے پر فرض ہے اگر اس کے پاس پورا نصاب ہے، چاندی پر فرض ہے 52.5 تولے چاندی پھر فرض ہے، اور اگر سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، اس کے پاس نقد مال اتنا ہے، نقدی ہے، وہ نقدی کسی بھی ملک کی کرنسی ہو سکتی ہے، وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے، تو پھر بھی زکوٰۃ فرض ہے، اور نقدی بھی نہیں ہے تو مال تجارت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا، تو زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو وہ مال اس کا ناپاک ہے، اس کو پاک کرنے کے لیے اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ سونا ہے، اس کا نصاب بھی پورا نہیں بنتا، چاندی ہے اس کا نصاب بھی پورا نہیں بنتا، اور جو آپ کے پاس روپیہ ہے اس کا نصاب بھی پورا نہیں بنتا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی سونا اور چاندی کو ملا کر نصاب مکمل ہو جاتا ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر سونا اور چاندی کو ملا کر بھی نصاب پورا نہیں بنتا
تو سونا اور چاندی اور نقدی ملا کر اگر حساب لگائیں نصاب کے برابر بن جاتا ہے تو پھر بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر سونا چاندی اور نقدی ملا کر بھی زکوٰۃ کا نصاب نہیں بنتا تو پھر آپ مال تجارت کو بھی شامل کر لیں اور ان 4 قسم کے مال جب مل جائیں اور اس کا حساب لگائیں، اگر نصاب پورا بن جاتا ہے تو پھر بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، بشرطے کہ اس کے اوپر 1 سال گزر چکا ہو۔ سونا چاندی نقدی اور مال تجارت ان 4 کو اکٹھا کر کے بھی حساب لگائیں تو اتنا نصاب نہیں بنتا، یعنی 52.5 تولے چاندی کی اس کی قیمت کے برابر نہیں بنتا، تو اب آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ آپ اللہ کے راستے میں صدقہ دیجئے۔ اس تھوڑے سے وقت میں پورے مسائل کا احاطہ نہیں ہو سکا، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ رب العزت ہمیں کما حقہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔